ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ویورز، آپ سبھی کو پھر ایک مرتبہ پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتوں میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کسی ایک ٹاپک کے متعلق کچھ انوکھی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی بڑا پیارا ٹاپک ہے اور کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے متعلق اپنے ناظرین، اپنے ویورز کو کچھ ایسی معلومات فراہم کرے کہ جو انوکھی ہو۔ جی ہاں ناظرین، ہو سکتا ہے کہ ایسی معلومات آپ نے آج تک نہ سنی ہو، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت کیجیے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ جی ہاں، یعنی اس کی تقسیم پر راضی ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ قناعت، یعنی بس اللہ پاک نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حرص، لالچ کے نقصانات کیا کیا ہے۔ ان تینوں ٹاپکس پر انشاءاللہ تعالی تھوڑی تھوڑی معلومات، انوکھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے توکل۔ جی ہاں، توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اپنے سارے معاملات میں اللہ کریم پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، یہ بہت پیارا وصف ہے، بہت پیاری خوبی ہے۔ جی ہاں، اتنی پیاری خوبی ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 58، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ترجمہ کنز ایمان، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ FJN چینل کے ویورز، کتنی پیاری آیت مبارکہ، یقین جانیے یہ جب آیت مبارکہ میں نے بھی پڑھی تو بڑی خوشی محسوس کیا اندر کہ واقعی اللہ پاک نے کیسا اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے ہمیں گویا کہ ابھارا ہے کہ بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، ہے نا۔ ساری دنیا فانی ہے، صرف ایک ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے رب کی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ جی ہاں، سب فنا ہو جائے گا لیکن اللہ پاک باقی رہنے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ بھروسہ کرو اس زندہ کی طرف جو کبھی نہ مرے گا۔ ناظرین اکرام، جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل، اسی طرح ایک اور مقام پر اس توکل کے متعلق 14ویں پارے میں سورۃ النحل آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے فرمایا کہ جو ہے اپنے رب پر بھروسہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ہمارا رب کریم 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، FJN چینل کے ویورز، توکل، بھروسہ کتنی پیاری صفت ہے، اور کئی مقام پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو اس پر توکل کرنے، اس پر بھروسہ کرنے کی
ترغیب دلائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ ہی پر بھروسہ کرو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسے کافی ہے۔ یعنی ناظرین غور کریں نا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو کہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، تو بندہ کتنا اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، سیٹسفائیڈ محسوس کرتا ہے کہ فلاں نے مجھ سے کہا ہے میں اس پر بھروسہ کروں، وہ میرا ساتھ دے گا، وہ میری ہیلپ کرے گا، میری مدد کرے گا۔ ناظرین حالانکہ بعض مرتبہ ایسے جملے جو ہے وہ دھوکہ ثابت ہوتے ہیں، جب وقت پڑتا ہے تو لوگ ساتھ نہیں دیتے، لیکن ہمارا رب کریم عز و جل جو حقیقت میں جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، جی ہاں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے توکل، قناعت کے فوائد اور حرص و لالچ کے نقصانات۔ توکل کے فوائد بہت زیادہ بیان ہوئے، جی ہاں، جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، آئیے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے قرآن میں واضح الفاظ میں ہمیں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، ویسی حدیث پاک میں بھی بڑی پیاری مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ لوگ توکل کرنے والے لوگ ہوں گے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت نرم ہے۔ جی ہاں، تو توکل کرنے والے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، یعنی نرم دل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا کہ واقعی کہ جو توکل کرے گا اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اور توکل جب بندہ کرتا ہے، کیونکہ جب یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے وقت اور حالات کے حساب سے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اعتماد کروں، کیسے بھروسہ کروں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ ٹینشن کیسے ریلیز ہوگا، یہ فکر کیسے دور ہوگی۔ آئیے اس پر بھی ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، کیا فرما رہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم اس طرح اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ جب صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کتنی پیاری مثال، جی ہاں، کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ پرندے جب صبح اپنے گھونسلوں سے، اپنے جو ہے شامیانوں سے نکلتے ہیں تو یقینی طور پر وہ بھوکے ہوتے ہیں، دن بھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شام کو ان کی تلاش پوری ہو چکی ہوتی ہے، یعنی وہ پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے آشیانوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ تو اگر ایمان والا، اگر بندہ مومن اسی طرح اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، یقین رکھے اللہ پر، تو اللہ پاک جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے ویسے اپنے بندوں کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چل رہا ہے کہ واقعی ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، سلسلہ ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، آج کا ٹاپک ہے توکل۔ جی ہاں، توکل اور قناعت کے فائدے اور حرص و لالچ کے نقصانات، اس کے متعلق ہم اپنے ناظرین کو
کچھ انوکھی باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد، جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جو مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں، جو مجھ سے مدد طلب کرے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور جو مجھ پر بھروسہ کرے میں اسے کفایت کرتا ہوں۔ میں متوکلین کو کفایت کرنے والا، مدد مانگنے والوں کا مددگار، فریادیوں کا فریاد رس اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، واقعی جو اپنے رب کو پکارتا ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی کفایت فرماتا ہے۔ جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو مل رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہمیں اپنے رب سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اپنے رب سے مدد طلب کرنی چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہمارے رب کریم نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کی کفایت کرتا ہوں، جو مجھ سے مدد طلب کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ناظرین، دعائیں بھی کرے، اپنے رب سے مدد بھی مانگے، اور ہر کام میں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھے، یقین رکھے کہ ہمارا رب یقینی طور پر ہماری مدد بھی فرمائے گا، ہماری دعائیں قبول بھی فرمائے گا، اور ہمارے معاملات آسان فرمائے گا۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو ہے اس کے متعلق ناظرین آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں پروگرام میں، اور آج توکل ہمارا ٹاپک ہے۔ جی ہاں، تو ایک خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید۔ ان کے دور حکومت میں ایک مرتبہ شدید مہنگائی پڑی، یہاں تک کہ قحط پڑ گیا۔ لوگ انتہائی پریشان ہو گئے، کیونکہ مہنگائی کے سبب جو ہے اناج کی شارٹیج ہو گئی، اناج کی قلت پڑ گئی، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اب خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے لوگوں کو حکم دیا کہ دعا و آہوزاری کی کثرت کرو، یعنی دعا مانگو اپنے رب کی بارگاہ میں، اور خوب رو گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا یہ حکم دیا اور فرمایا کہ گانے باجوں سے بچو، اور جتنے گانے باجوں کے آلات ہیں یہ سب توڑ ڈالے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے، ہماری خرافات کے سبب، ہمارے گناہوں کے سبب۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی لائے، توبہ بھی کرے، اور یہ جو گناہوں کے حالات ہیں ان کو ختم کر دے۔ اس طرح خلیفہ نے فرمان جاری کیا۔ انہی دنوں لوگوں نے ایک غلام کو دیکھا، خلیفہ کا فرمان جاری ہو گیا، لوگ بچنے لگے گانے باجوں سے، اپنے آلات موسیقی لوگوں نے توڑ دیے، اور دعاؤں کی طرف رجحان بڑھا۔ لوگ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، اور یہ قحط سالی اور یہ جو مہنگائی کی مصیبت ہے اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب کر۔ لیکن لوگوں نے کیا دیکھا انہی دنوں میں کہ غلام تھا، وہ غلام سرے راہ راستے میں تالیاں بجاتا ہوا اور ناچ ناچ کر گانے گاتا ہوا جو ہے وہ راستے میں چل رہا ہے۔ فرمان خلیفہ کی طرف سے کیا آیا ہے کہ دعائیں کرو، رو گڑ گڑاؤ، اور گانے باجے کے آلات بھی ختم کر دو، گانے باجوں سے توبہ کرو۔ اور یہ غلام ہے، اور یہ غلام سرے راہ جو ہے وہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگ اس غلام کو خلیفہ کے پاس لے کر گئے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طریقے سے آپ کا فرمان جاری ہوا ہے اور یہ تو اس کا الٹ کر رہا ہے۔ جب خلیفہ نے اسے اس کی فعل کی وجہ پوچھی کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ لوگ اتنی پریشانیوں میں ہیں، تنگی کے معاملات ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اناج کی شارٹیج ہو گئی ہے، اور ہم رو رہے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا رہے، توبہ کر رہے، اور تو بالکل اس کا برعکس معاملہ کر رہا ہے، تو سر عام ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جانتے وہ غلام کیا کہتا ہے؟ ناظرین توجہ سے سنیے۔
وہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا کے پاس، جس کا میں غلام ہوں، اس کے پاس گندم کے ڈھیر موجود ہے. تم لوگ اناج کے لیے پریشان ہو، لیکن میں جس کا غلام ہوں اس کے پاس گیہوں کے ڈھیر موجود ہے، اور مجھے اپنے آقا پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے اس میں سے کھلائے گا، پلائے گا. تو لہٰذا مجھے اس مہنگائی سے کیا لینا دینا؟ مجھے اس مہنگائی کی کوئی فکر نہیں، مجھے اس قحط سالی کی کوئی فکر نہیں. اس لیے میں ناچ رہا ہوں، میں گا رہا ہوں، میں خوشیاں منا رہا ہوں. اللہ اکبر. غلام کا یہ جواب سن کر ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ جب ایک غلام اپنے جیسے ایک انسان پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. جب آپ سوچیں ناظرین کہ جو ہے اس غلام کو کس بات نے بے فکر کیا؟ اس بات نے کہ میرے آقا کے پاس گندم کے، گیہوں کے ڈھیر موجود ہے، تو میں اس میں سے کھاؤں گا، وہ مجھے کھلائے گا، مجھے کیا فکر ہے؟ مہنگائی بڑھے، قحط پڑے، مجھے کیا لینا دینا؟ تو جب ایک غلام اپنے جیسے ایک انسان آقا پر اتنا بھروسہ کر کے بے فکر ہو سکتا ہے، کہ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں اور بے فکر ہو جائے. لہٰذا آپ نے لوگوں کو جو ہے کہا کہ بس اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے فکریں ختم کر دو. تو پتہ یہ چلا کہ واقعی بندہ اگر اللہ کی ذات پر توکل کر لے، بھروسہ کر لے کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، میرا رب میری عزت رکھے گا، میرا رب میرا بھرم رکھے گا، میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا رب مجھے رزق دے گا، میرا رب مجھے مشکل سے نکالے گا، میرا رب مجھے بیماری سے شفا دے گا، میرا رب میرے بگڑے ہوئے کام بنائے گا، میرا رب میری مدد کرے گا، میرا رب میری دعائیں قبول کرے گا. ناظرین، جب یہ کانسیپٹ بندہ لے کر چلے گا نا، پھر انشاءاللہ وہ فکر مند نہیں ہوگا، وہ ٹینشن میں نہیں ہوگا. آئیے اس بات کو اور اچھے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. منقول ہے کہ عقل مندوں کا کہنا ہے کہ جسے اس بات کا یقین ہو کہ جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، تو وہ جلد راحت پا لیتا ہے. وہ جب اس بات کا یقین کر لیتا ہے نا کہ جو میری تقدیر میں لکھا ہے رزق وہ مجھے مل کر رہے گا، تو وہ جلد راحت پا لیتا ہے. اور جو اس بات کو جان لے کہ جو مصیبت اس کی قسمت میں لکھی ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا، تو ایسا شخص گھبراہٹ اور پریشانی سے نجات پا لیتا ہے. اور جو اس بات کو جان لے کہ اللہ عز و جل اس کے لیے بندوں سے بہتر ہے اور اسی کی رضا کا ارادہ رکھے، تو اللہ پاک اس کی فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات درست فرما دیتا ہے. ناظرین، ہے نا انوکھی بات؟ جی ہاں، کتنی پیاری بات عقل مندوں نے کی ہے کہ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ جتنا میرے مقدر میں لکھا ہے اتنا رزق مجھے مل کر رہے گا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو تقدیر میں میری مصیبت لکھی ہے وہ مجھے پہنچ کر ہی رہے گی، تو اب اس کی بے چینی، اس کی گھبراہٹ، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو اس بات پر یقین رکھے کہ میرا رب بندوں سے بہتر ہے میرے لیے، تو اب اس کی رضا کے لیے مجھے کام کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، تو اللہ پاک اس کی فکروں کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے. ناظرین، آج میں اور آپ یہی تو چاہ رہے کہ قلبی سکون مل جائے، راحت مل جائے، گھبراہٹ دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے.
تو اس کے لیے اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین، جی ہاں یہ انشاءاللہ رزق کی بھی فکروں کو دور کرے گی یہ بات، اور دیگر معاملات میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گی۔ ایک اور پیاری حدیث پاک اسی کے متعلق انوکھی بات گویا کہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا حقوق الہی کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ پاک کے احکام کی پاسداری کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم مانگو تو اللہ پاک سے مانگو، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ پاک سے مدد طلب کرو۔ اس بات کا یقین رکھو کہ اگر سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائے کہ تم کو نفع پہنچائے تو وہ تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اسی قدر جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو اللہ پاک نے تمہارے بارے میں لکھ دی ہے۔ صحائف اٹھائے جا چکے ہیں اور قلم خشک ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، کیسا بھروسہ دلا رہے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں، کہ جو ہے کوئی کتنا ہی تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تم کو اگر اللہ پاک نے نقصان سے بچانا ہے تو کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو کوئی کتنا ہی تم کو بچانے کی کوشش کرے تم نہیں بچ سکتے۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ کہ میرا رب میرا پالن ہار ہے، میرا رب میرے معاملات کو آسان کرنے والا ہے۔ جب اس کی ذات پر بندہ توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے، اپنے معاملات میں اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی غیبی مدد فرماتا ہے اور غیبی مددگار بھی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام دیکھ رہے ہم دین و دنیا کی انوکھی بات ہے، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا توکل اور قناعت کے فوائد اور حرص و لالچ کے نقصانات۔ منقول ہے، بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں، انوکھی بات ناظرین اکرام۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توریت شریف میں یہ کلمات ملاحظہ فرمائے۔ توریت جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، اس میں کیا لکھا ہے ناظرین، بڑی توجہ سے سنیے۔ جی ہاں، بڑی انوکھی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، یہ کلمات ملاحظہ فرمائے تو انہیں تحریر فرما لیا، یعنی کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے توریت شریف سے یہ باتیں لکھ لی۔ کیا باتیں؟ سنیے ناظرین۔ لکھا تھا، اے انسان، جب تک میری بادشاہت باقی ہے کسی بادشاہ سے خوف زدہ نہ ہونا، اور میری بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسا دل سے خوف نکالا ہے ہمارے رب نے، ہاں، کہ اے انسان جب تک میری بادشاہت باقی ہے کسی بادشاہ سے خوف زدہ نہ ہونا، اور میری بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی۔ آگے لکھا ہے کہ اے انسان جب تک میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں رزق کی تنگی کا خوف نہ کرنا، اور میرے خزانے کبھی ختم نہ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھا ہے کہ اے انسان میرے علاوہ کسی اور سے مانوس مت ہو جانا، حالانکہ میں تمہارے لیے ہوں، اگر تم مجھے طلب کرو گے تو پالو گے، اور میرے علاوہ کسی اور سے مانوس ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور تمام بھلائیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ آگے لکھا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھیل کود میں مت لگ جانا، میں نے تمہارا رزق تقسیم کر دیا ہے، اس لیے اس کی تلاش میں تھکنا مت،
یعنی بہت زیادہ ٹینشن مت لینا، اس سے زیادہ کی لالچ نہ کرنا، اور نہ ہی اس سے کم ملنے کا خوف کرنا۔ میں نے جو رزق تمہارا مقدر کر دیا ہے، اگر تم اس پر راضی رہے تو تمہارے دل اور بدن کو راحت حاصل ہوگی۔ ناظرین اکرام، کتنی انوکھی بات ہے نا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے توریت شریف میں کہ جتنا میں نے رزق تمہارا مقدر کر دیا ہے، اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ گے تو اس سے تمہارا دل اور تمہارا بدن راحت پائیں گے، اور تم میرے نزدیک قابل تعریف ٹھہرو گے۔ اور اگر تم اپنی قسمت پر راضی نہ رہے، بے چین رہے، جتنا ملا اس پر شکوائی کرتے رہے، اور اگر تم اپنی قسمت پر راضی نہ رہے تو میری عزت و جلال کی قسم، میں تم پر دنیا کو اس طرح مسلط کر دوں گا کہ تم جانوروں کی طرح دوڑتے پھرو گے، لیکن اپنی قسمت سے زیادہ نہ پا سکو گے، اور میرے نزدیک قابل مذمت ٹھہرو گے۔ ناظرین اکرام، بڑی انوکھی بات ہے، جی ہاں، انمول باتیں اس پروگرام کے ذریعے آج ہم سماعت کر رہے۔ پلیز اس جانب توجہ دیجیے۔ اگر ان باتوں پر ہمیں جو ہے یہ باتیں ہمیں یاد رہ گئی، اور ان باتوں پر اگر ہم نے جو ہے گویا کہ اپنے دلوں میں ان باتوں کو بٹھا لیا تو کافی کچھ ہمارا ٹینشن ریلیز ہو جائے گا، فکریں ختم ہو جائے گی، بہت زیادہ جو ہے وہ دماغ پر جو بوجھ محسوس کرتے وہ بوجھ ہمارا ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے لکھا ہے کہ اے انسان، میں نے 7 آسمان اور زمین بنائے، اور ان کے بنانے میں میں نہ تھکا، ان کے بنانے میں میں نہ تھکا، تو کیا تمہاری محنت کے بغیر تمہیں ایک روٹی پہنچانے میں تھک جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ ہے انسان، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ پر میرا جو حق ہے اس کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا۔ اے انسان، مجھ سے کل کے رزق کا مطالبہ نہ کر جیسے میں تجھ سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں تو انہیں بھی نہیں بھولتا جو میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اپنی اطاعت کرنے والوں کو کیسے بھول جاؤں گا؟ میں ہر چیز پر قادر اور ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، توریت شریف کے یہ پیارے مضامین حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ لیے، اور آج ہمیں اس پروگرام کے ذریعے جو ہے دین و دنیا کی انوکھی باتوں کے ذریعے آج ہم تک بھی یہ باتیں الحمدللہ عز و جل پہنچ رہی ہے نا انمول باتیں، ہے نا انوکھی باتیں کہ بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے رب پر اعتماد رکھے۔ اللہ رزاق ہے، دینے والا ہے، اللہ فکروں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے، اپنے انبیاء اور اولیاء کے صدقے اللہ پاک ہماری فکروں کو بھی دور فرمائے، ہمارے بھی ٹینشن ختم ہو جائے۔ لیکن ناظرین، اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے رب پر اعتماد کرنا ہوگا۔ رزق کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہو، جب بندہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی فکروں کو راحتوں میں، اس کے غموں کو خوشیوں میں، اور اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا؟ فرمایا، بیٹا، 3 عادتوں کی بنا پر میں نے 3 عادتیں اپنائی۔ ناظرین توجہ سے سنیے، بڑی انوکھی بات ہے۔ وہ کیا 3 عادتیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، نمبر 1، بیٹا، میں نے اپنے تمام معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیے۔ نمبر 2، میں ہمیشہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہا۔
اور نمبر 3، میں نے کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ ناظرین کرام، یہ 3 عادتیں، یہ 3 اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرما رہے کہ اس سبب سے اللہ پاک نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کریں، ہم بھی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اپنے رب کی ذات پر، اور ہم بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی عادت بنائیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً پورا ہوا۔ ماشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے یقین کامل یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کے متعلق کچھ باتیں، انوکھی باتیں سماعت کی۔ اللہ پاک ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ FGN چینل کے ذریعے آپ کو اسی طرح کی پیاری پیاری معلومات ملتی رہے گی۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دین و دنیا کی انوکھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے،